بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردی کا موسم اور غسل جنابت اور تیمم۔ سردی کے موسم میں صبح سویرے غسل کی حاجت پیش آ جائے تو اس میں بہت سستی برتی جاتی ہے، جس سے فجر کی نماز بھی فوت ہو جانے اور چھوٹ جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ حالانکہ پاکی کی حالت میں رات بسر کرنے کی فضیلت وارد ہوئی، چنانچہ طبرانی کی معجم کبیر میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے جسموں کو پاک و صاف رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں نفاق سے پاک و صاف رکھے گا۔ بلا شبہ جب بھی کوئی بندہ پاکی کی حالت میں رات گزارتا ہے تو اس کے پہلوؤں میں ایک فرشتہ بھی اس کے ساتھ رات گزارتا ہے، اور رات کی کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرتی جس میں وہ فرشتہ یہ دعا نہ مانگتا ہو، اے اللہ اپنے اس بندے کی مغفرت فرما، اس لیے کہ اس نے پاکی کی حالت میں رات بسر کی۔ نیز ٹھنڈی رات میں غسل کرنے کو ایمان کا اعلیٰ درجہ بتلایا گیا ہے، چنانچہ بہقی کی شعب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 3 چیزیں ایمان میں سے ہیں، یعنی ایمان کے اعلیٰ درجات کا سبب ہے۔ ایک یہ کہ کسی شخص کو سردی کی ٹھنڈی رات میں احتلام ہو جائے اور وہ غسل کرنے کے لیے کھڑا ہو، اس طرح کہ اسے کوئی دیکھ نہ رہا ہو سوائے اللہ کے۔ دوسرا، گرمی کے دنوں میں روزہ رکھنا، اور تیسرا، کسی شخص کا جنگل بیابان اور ویران جگہ میں جہاں اسے اللہ کے علاوہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو نماز پڑھنا۔ لیکن اگر گرم پانی کا کوئی انتظام نہ ہو تو ایسا بیمار شخص جس کو سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو یا غسل کرنے کی وجہ سے جان جانے یا کسی عضو کے تلف ہو جانے یا بیماری کے بڑھ جانے کا خوف ہو، تو ایسی صورت میں شریعت نے تیمم کرنے کی اجازت دی۔ چنانچہ سنن ابی داود میں مروی ہے کہ غزوہ ذات السلاسل میں سخت سردی کی حالت میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی رخصت پر عمل کرتے ہوئے تیمم کر کے نماز پڑھائی تھی۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے کچھ بھی نہیں فرمایا۔ لیکن اگر بیماری نہ ہو اور بیماری کا اندیشہ بھی نہ ہو، اور بیماری کا صرف اندیشہ ہو، تو اس صورت میں تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آج کل پانی گرم کرنے کے اسباب بھی عموماً دستیاب ہوتے ہیں، سٹو ہے، چولہا ہے، یا ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کے بعد جسم کو گرم رکھنے کے اسباب بھی عموماً میسر ہوتے ہیں، ہیٹر ہے، گرم لحاف ہے، کمبل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے اولاً تو وضو ہی کرنا چاہیے، لیکن اگر واقعتاً وضو سے بیماری کے بڑھنے کا یقین ہو یا اہل تجربہ کا غالب گمان ہو تو ایسی صورت میں تیمم بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ شریعت کی سہولیات میں سے ہے۔ اور کل روایت ذکر کی تھی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مسند احمد میں مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصتوں پر عمل کیا جائے جس طرح وہ ناپسند کرتا ہے کہ اس کی نافرمانی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرعی احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔